بالی ووڈ کی وہی فلم کامیاب مانی جاتی ہے جس کا گانا، جس کا سانگ جاوید اختر لکھتے ہیں۔ بالی ووڈ کی جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان سب کو جاوید اختر سے دعائیں لینی پڑتی ہے، ان کے چرنوں میں آنا پڑتا ہے۔ تو جاوید اختر کا اپنا مقام ہے۔ جس پروگرام میں جاوید اختر پہنچ جاتے ہیں وہاں جاوید اختر کے علاوہ کسی اور کی کوئی ویلو نہیں رہ پاتی۔ ایسے شخص کو مفتی شمائل ندوی کے سامنے ایک طرح سے جھکنا پڑا، مفتی شمائل ندوی کے سامنے شکست کھانی پڑی، اور مفتی شمائل ندوی کی ہر طرف تعریف ہونے لگی۔ ایک مقام ایسا بھی تھا ڈیبیٹ میں جب باضابطہ مفتی شمائل ندوی نے جاوید اختر سے اپنے دعویٰ کو تسلیم کرا لیا، اور وہ وہی پوائنٹ ہے جس پر اب لوگ ریل بنا رہے ہیں، جس پر لوگ لپ سنک کر رہے ہیں۔ جاوید اختر نے کہا تھا کہ دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ طے کرے گی کہ دنیا کا کیا نظام ہوگا، دنیا کا کیا فیصلہ ہوگا، اور وہیں پر مفتی شمائل ندوی نے کہہ دیا کہ پھر جو دنیا کی میجورٹی ہے وہ خدا کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور جاوید اختر نے کہا کہ میں نے یہ غلط کہہ دیا۔ سر آپ کی بات آ گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل، میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ۔ ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے، میں اگر میرے جملے سے یہ مطلب نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی، میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی، ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ۔ تو آپ نے سن لیا، یہ جو کلپ ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب اس میں کسی بھی مذہب کے لیے کوئی کمی نکالنے کا کچھ بھی موقع نہیں تھا۔ نہ تو ہندو مذہب کے ماننے والے اس ڈیبیٹ کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ یہودی، نہ کسی اور مذہب کے ماننے والے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو پوزیٹیو لیا۔ لیکن تعریف ہو رہی ہے ایک مسلمان کی، ایک عالم دین کی، ایک اسکالر کی، ایک ایسے شخص کی جس کی عمر صرف ابھی 27 سال ہے، جس نے چند سالوں پہلے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس نے جاوید اختر جیسے شخص کو میدان میں دنیا کے سامنے شکست سے دوچار کر دیا۔ تو یہ برداشت نہیں ہو سکا رائٹ ونگ کو، یہ برداشت نہیں ہو سکا گودی میڈیا کو، یہ برداشت نہیں ہو سکا محترمہ روبیکا لیاقت کو، یہ برداشت نہیں ہو سکا دلیپ منڈل کو، شیام میرا سنگھ کو، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں۔ اور اب ان سب لوگوں نے مفتی شمائل ندوی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کھنگالنا شروع کر دیا، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو کھنگالنا شروع کر دیا، اور ان سب لوگوں کو مفتی شمائل ندوی کی ایک پرانی کلپ مل گئی جس میں وہ کسی پروگرام میں تقریر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، مسلمانوں کو اگر سکسیس ہونا ہے تو انہیں اسلامی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ اب سنیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔
आपने सुना मुफ्ती शमाइल नदवी को, वो मुसलमानों को खिताब कर रहे हैं, वो मुसलमानों को इस्लामी शरीयत फॉलो करने की तलकीन कर रहे हैं। अब रुबिका लियाकत को, दिलीप मंडल को और इस तरह के जितने लोग हैं जो राइट विंग का हिस्सा है या कुछ एथिज्म ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों को मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का बहाना मिल गया। इस क्लिप की बुनियाद पर ये तमाम लोग अब कहने लगे कि मुफ्ती शमाइल नदवी सेकुलरिज्म पर शरीयत को तरजीह दे रहे हैं, वो भारत के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के खिलाफ उकसा रहे हैं, वो यहाँ बगावत कराना चाहते हैं, वो शरई कानून नाफिज करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोगों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर कंटिन्यू चलाया जा रहा है और अब गोदी मीडिया ने बाज़ाब्ता इस पर डिबेट कराना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया में इस पर रिपोर्ट बनने लगी है, खबरें बनने लगी है। रिपब्लिक ने तो बाज़ाब्ता 45 मिनट का एक शो कर दिया। कई मौलानाओं को भी उसने इस पर डिबेट करने के लिए बुला लिया कि शमाइल नदवी जो कह रहे हैं वो सही है नहीं है। और रिपब्लिक टीवी को या इस तरह के जो दूसरे चैनल हैं उनको यही मुद्दा चाहिए। ये तमाम टीवी चैनल वाले पिछले 1 हफ्ते से इंतज़ार में थे कि मुफ्ती शमाइल नदवी के ख़िलाफ़ कोई मौका मिले नैरेटिव चलाने का, एजेंडा चलाने का। इनको नहीं मिल रहा था और अब इन्होंने एक एजेंडा गढ़ लिया, बना लिया। जबकि उस वीडियो में मुफ्ती शमाइल नदवी ने देश के सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ किसी को जाने की बात नहीं कही है। उन्होंने देश के मुसलमानों को ये नहीं कहा कि तुम भारत के दस्तूर को मत मानो, तुम आइन के ख़िलाफ़ जाकर कोई कदम उठाओ, बल्कि मुसलमानों को समझा रहे हैं कि तुम अपनी शरीयत पर अमल करो। उन्होंने देश के निज़ाम में इस्लामी शरीयत को नाफिज करने की कहीं पर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने देश का जो आइन है, जो दस्तूर है, उनको शरई कानून से या इस्लामी कानून से रिप्लेस करने की कोई बात नहीं कही है। न दूर दूर तक उनकी वीडियो क्लिप में वो बात मौजूद है, बल्कि वो मुसलमानों को इस्लामी शरीयत अपनाने की तलकीन कर रहे हैं। जहाँ तक इल्ज़ाम है मुफ्ती शमाइल नदवी पर गोदी मीडिया का कि उन्होंने हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात की है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, वो इस्लामी शरीयत को देश की आइन पर इस देश में रहते हुए तरजीह दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम ही सरासर गलत है। दूसरी तरफ ऐसे हज़ारों पंडित मौजूद हैं, ऐसे हिंदू लीडर्स मौजूद हैं जो दिन रात हिंदू राष्ट्र बनाने की हिंदुस्तान को बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के आइन को मानने से इनकार करते हैं, जो अपनी मजहबी किताबों को हिंदुस्तान के आइन से और बालातर समझते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती।